سردیوں کے دسمبر یا جنوری کے دن تھے تو ہم آستان عالیہ پیل گوجنا شریف بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے آستانے سے واپس آ رہے تھے اور دسمبر اور جنوری کی سردی تھی، اور ان دنوں میں، اور یہ بات میں آپ کو 20-25 سال پرانی بتا رہا ہوں، گاڑی میں میری اہلیہ تھیں اور میرے بھائی تھے چھوٹے، تیسرے نمبر کے وہ بھائی تھے۔ تو ہم آستانے علی شریف سے آ رہے تو فیصل آباد سے جب پہلے جی ٹی روڈ سے لاہور آتے تھے تو ایک شہر آتا تھا شاہ کوٹ۔ شاہ کوٹ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوا ہے وہ شہر جون سا ہے؟ اچھا، ساروں نے دیکھا ہوا ہے شاہ کوٹ۔ تو رات کوئی 12 بجے کا ٹائم تھا، دسمبر جنوری کی سردیاں، اور شاہ کوٹ سے جب ہم گزرے تو بندہ نہ بندے کی ذات، بھوک بھی لگی ہوئی، بھوک کی حاجت اور کچھ چائے پینے کی بہت حاجت تھی۔ ہم نے کہا یہاں شاہ کوٹ میں شاید کوئی ہوٹل کھلا ہو، تو کسی بندے سے پوچھتے ہیں کہ یار کوئی ریسٹورنٹ ہو تو بتاؤ، یا کوئی ہوٹل ہی بتا دو شاہ کوٹ میں، ریسٹورنٹ کہاں سے؟ وہ چھوٹا سا ایک شہر ہے وہاں، اور پھر 25 سال پہلے ریسٹورنٹ لاہور جیسے ریسٹورنٹ کہاں پر؟ تو یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے، اور یہ اس کے 2 گواہ ساتھ موجود، ایک میری اہلیہ اور ایک میرے تیسرے نمبر والے چھوٹے بھائی جون سنگھ۔ 11-12 بجے کا ٹائم ہوگا، شاہ کوٹ بندہ نہ بندے کی ذات، اندھیرا، رات 11-12 بجے۔ اب چائے پینی ہے، کھانا کھانا ہے، کیا کریں؟ تو شاہ کوٹ کو کراس کر کر ہم کافی آگے چلے گئے۔ آگے چلے گئے تو چاروں طرف کھیت اور کوئی بندہ نہ بندہ، اندھیرا، سنسان سڑک۔ تو ایک بندہ نا اندھیرے میں لیفٹ سائڈ پر کھڑا ہوا نظر آیا، تو مجھے انہوں نے کہا، میرے بھائی میری اہلیہ کا، اس سے پوچھیں کہ کوئی ریسٹورنٹ۔ میں نے کہا یار شاہ کوٹ شہر کے اندر تو کوئی ریسٹورنٹ نظر نہیں آیا، تو یہ کھیت اور جنگل، بیابان اور کماد، اتنا اونچا کماد، وہ جو گنا اس کے کھیت، اور یہ ایک بندہ، یہ بندہ ہی ہمیں پکڑ کے لوٹ لے یا کچھ کر دے، تم اس سے پوچھوں میں اندھیرے میں؟ نہیں، اس سے پوچھیں کوئی ریسٹورنٹ۔ گھر والوں کی ضد پھر اسی طرح کی ہوتی ہے۔ خیر میں نے کہا اچھا چلو گاڑی روکو، پھر اس کے پاس روکی، ڈرتے ڈرتے گھبراتے کہ پتہ نہیں وہ بندہ کس طرح کا ہو۔ خیر اس سے پوچھا، اس کو کہا کہ یار کوئی شاہ کوٹ سے ہم آئیں، اب اگلا شہر تو پتہ نہیں کہاں ہے، تو راستے میں یہی بڑا شہر ہے، پھر آگے شاید شیخو پورہ سب سے بڑا شہر ہے لاہور آتے ہوئے جی ٹی روڈ سے۔ تو میں نے کہا یار وہاں تو کوئی ریسٹورنٹ نہیں ملا۔ خیر اس سے پوچھا، اس نے یار کوئی ریسٹورنٹ، کوئی کھانا کھانے؟ بڑا عجیب اس نے جواب دیا، اس نے کہا حضرت یہ جس روڈ پر آپ جا رہی ہیں نا سیدھا، آپ سیدھا چلے جائیں، پورے 1-2 کلومیٹر کے بعد نا آپ کو ایک روڈ اندر کھیتوں کے اندر، جنگل کے اندر آپ کو جاتی ہے، ایک کچی سڑک ہوگی، کچی سڑک، آپ اس کے اندر چلے۔ جگہ مجھے وہ اس وقت یاد تھی بڑی اچھی طرح۔ آپ اس سڑک کے پر اندر چلے جائیں، آپ کے دونوں طرف بڑی بڑی فصلیں اور کماد ہوگا اور یہ چیزیں ہوں گی، تو آپ اس کے اندر چلے جائیں۔ تو آپ 1 کلومیٹر اندر جائیں گے تو آپ کو ایک ہوٹل نظر آئے گا، وہاں سے آپ کھانا کھا لیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، ہمیشہ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یہ کیا کرنے لگی ہو، یہ وہاں کہیں اس کے بندے ہی نہ بیٹھے ہوں لوٹنے والے جون سے، ہم ادھر کو موڑنے کی دیر ہو گاڑی اور کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے جون سی ہے۔ تو یہ ایک جنگل میں بندہ کھڑا ہوا ہے اندھیرے کے اندر، کہہ رہا ہے کہ 1 کلومیٹر آگے شہر کے اندر تو کوئی ریسٹورنٹ تو دور، ایک دکان نہیں کھلی ہوئی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے یہ واقعہ بالکل 100%، ایک دکان نہیں کھلی تھی۔ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ لوگ ضد کہ نہیں ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے چلو۔ 1 کلومیٹر آگے گئے، 2 کلومیٹر، تو ایک سڑک اندر کھیتوں کے اندر اتر رہی، اور اتنا خوفناک اندھیرا، ادھر بھی کھیت اور ادھر بھی کھیت،
اور اس نے کہا کہ آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو کلومیٹر 2 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو ایک ہوٹل نظر آئے گا. ہم جب اس کے اوپر اترے تھوڑا سا اندھیرے میں کہوں یار آپ لوگ کیا کر رہی ہو؟ نہیں چلیے ان کی ضد نہیں. ہم نے کھانا وہ بندہ اس نے ہمیں بتایا ہوٹل ریسٹورنٹ. تھوڑا سا آگے گئے نا تو دور نہ ہمیں ایک بلب جلتا ہوا تھوڑی سی روشنی نظر آئی. آہستہ آہستہ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کھیتوں کے اندر کوئی کسی نے کوئی بلب جلایا ہوگا, کوئی ٹیوب ویل ہوگا, کوئی چیز ہوگی. اب آپ ماحول دیکھیں کہ ماحول کیسا خوفناک اور ایک ڈراؤنا ماحول تھا. آدھی رات کے وقت کھیتوں کے اندر دسمبر جنوری کی سردی اور آپ اندر جا رہے ہیں اور آس پاس کوئی شہر نہیں ہے. جب ہم قریب گئے نا تو ہمیں دور ایک نا کھیتوں کے اندر ایک دور سے ایسے لگا جیسے ایک ریسٹورنٹ ہے. ایک ریسٹورنٹ. ہم جیسے جیسے قریب ہوئے نا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا ریسٹورنٹ ہے. اب لوگ میری یہ بات سن کر اسپیشلی جب یہ ان لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو میں پھر وہی بات کہوں گا کہ مولوی چھوڑتے نہیں ہیں, مولوی چھوڑتے نہیں ہیں, مگر مولوی ہیں جو چھوڑتے بھی ہیں. خیر ہم جب اس کے اندر چلے گئے ایک قریب گئے تو ایک دیکھا بہت ہی ماڈرن ریسٹورنٹ. یا اللہ. اور باہر ایک تندور لگا ہوا, اس میں ایک بندہ روٹیاں لگا رہا اور 2-3 ویٹر وہاں پہ سرو کر رہی ہیں اور ایک ٹیبل پر وہاں لوگ اور ایک ٹیبل اندر. پورا ایک ہال ہمیں نظر آ رہا ہے اور پورا ہال شیشے کی دیوار کا, پورا ہال شیشے کی دیوار کا. جیسے یہ شیشہ چل رہا ہے نا ایسے وہ شیشہ, ایسے وہ شیشہ. اور اس سے بڑا ہال ہوگا وہ, اس سے بڑا ہال. اندر بھی ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں, 1-2 بندے اندر پھر رہے ہیں. وہاں گئے, ہم نے اس کو کہا یار کھانا مل جائے گا؟ اس نے کہا جی مل جائے گا. ہم نے کہا کیا ملے گا؟ اس نے کہا جی مینیو کارڈ کوئی نہیں ہے لیکن فلاں فلاں سیلڈ مل جائے گا. اور سیلڈ بھی وہ اس وقت 10 فروٹس کا سیلڈ جو ان سے ہے وہ کہاں اویلیبل ہوتا تھا, یہ میں آپ کو بہت پرانی بات بتا رہا ہوں. 10 فروٹس کا امپورٹڈ سیلڈ. اس نے کہا جی وہ سیلڈ ہے, آپ کھائیں گے کیا؟ ہم نے کہا ہم نے کڑھائی کھانی ہے. تم کڑھائی بنا. اس نے کہا کڑھائی بن جائے گی. ہم نے کہا روٹیاں تازہ. اس نے کہا وہ دیکھیں تندور لگا ہوا ہے, تازہ روٹیاں. آدھے گھنٹے میں وہ کڑھائی بنا کے لے آیا اور ہم آس پاس کا ماحول دیکھ رہے ہیں. ہم باہر بیٹھے, ہم اندر نہیں بیٹھے, باہر بھی ٹیبلیں لگی ہوئی تھیں کھیتوں کے ساتھ ہی. خوفناک ماحول, اندھیرا, ہاتھ کو ہاتھ, صرف اس کے اندر 1-2 لائٹیں جل رہی. وہ کڑھائی لے آیا, تازہ تازہ روٹیاں لے آیا, وہ سیلڈ لے آیا, وہ ہم نے کھا لیا. جب ہم نے کھانا کھا لیا, اچھا ہم نے اس کو کہا کہ اب اتنا ماڈرن ریسٹورنٹ, وہ بے شک جہاں پر بھی تھا یا نہیں تھا. ہم نے کہا یار واش روم میں جانا ہے, کوئی واش روم؟ اس نے کہا واش روم کوئی نہیں ہے یہاں پر. جو ہمارا وہ جو ویٹر تھا, ہم نے کہا واش روم کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب کھانا کھا لیا نا, ہم نے کہا چائے پینی ہے. اس نے کہا چائے تو یہاں نہیں ہے. یار اتنا بڑا تم نے ریسٹورنٹ بنایا ہوا ہے تو چائے یہاں نہیں ہے. اس نے کہا چائے کے لیے جو ہے نا مجھے دودھ لانا پڑے گا. تو ہم نے کہا پھر دودھ لے آؤ. کہنے کا ٹھیک ہے میں ابھی دودھ لے آتا ہوں. کہاں جاؤ گے؟ شاہ کوٹ تو سارا بند پڑا ہے جو پیچھے ہم شہر, اور آس پاس کوئی گاؤں بھی نظر نہیں آ رہا. میلوں تک اندھیرا اور کھیتوں کے اندر وہ ایک ریسٹورنٹ. کہنے لگا میں ابھی دودھ لے آتا ہوں, آپ تھوڑی دیر انتظار کریں. اس نے اندر سامنے سے ایک ڈول پکڑا, ڈول ہوتا ہے نا. اس نے کہا میں نے, کیونکہ ہماری ٹیبل باہر تھی, میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ ڈول لے کر آیا. کہتا میں دودھ لینے جا رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. دودھ وہ ڈول پکڑ کے تو بجائے روڈ کے اوپر جانے کے, وہ جو کچی روڈ تھی, اور وہ بھی کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس روڈ کے اوپر اندھیرے میں جائے کہ جہاں ایک قدم آپ کو نظر نہیں آ رہا.
وہ بجائے روڈ کے جانے کے تو سامنے جو کھیت تھے کماد کے وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، اور اس کی بھی کوئی سائڈ سے نہیں، اس کے اندر ڈول لے کر۔ ہم ابھی یہ باتیں ہی کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ غائب ہو گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہی بندہ اسی کھیتوں کے اندر سے نکلا، وہ کماد کے اندر سے، اس کے ہاتھ میں ڈول، ہمارے پاس سے گزرا۔ تو میں نے کہا دودھ لے آئے؟ کہتا ہاں دودھ لے آیا۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ اس نے میرے آگے ڈول کر دیا۔ جب اس نے ڈول میرے آگے کیا تو اب اس میں دودھ ہونا چاہیے تھا، جو جس طرح وہ ڈول لے کر گیا تھا۔ تو اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا اس وقت وہ ملک پیک کے ڈبے آتے تھے، جن سے ملک پیک کے 2 ڈبے دودھ کے، ملک پیک کے 2 ڈبے۔ اس نے کہا میں دودھ لے آیا۔ بس آپ بیٹھے، وہ چائے بنا کے لے آیا، چائے پی، ہم نے بل دیا، ہم وہاں سے چلے گئے۔ 2 دن یا 4 دن کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا دوبارہ فیصل آباد آستانہ عالیہ شریف چکر لگا۔ واپسی پر میں نے کہا کہ وہ ہوٹل دیکھنا ہے، کیونکہ مجھے وہ جگہ یاد تھی ایگزیکٹلی اس جگہ کے اوپر۔ جب آگے 1 کلومیٹر جا کر اندر وہ جو روڈ مڑ رہی تھی، ہم ادھر مڑے اور 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر آگے گئے، جس جگہ پر ہم نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا مجھے وہ جگہ یاد تھی۔ وہاں کوئی ریسٹورنٹ نہیں تھا، کھیت تھے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ راتوں رات کوئی بلڈوزر نے وہ بلڈنگ اٹھا دی ہو وہاں سے جن سے۔ تو وہ میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا تھا کہ یار وہ پتہ نہیں شاید وہ جنات تھے جنہوں نے چائے بنا کر پلائی تھی جن سے۔